آیت نمبر 239. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس آیت کا تعلق مسائل جہاد سے ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عین جہاد کی حالت میں نماز کے اندر تخفیف فرمائی کہ نماز کی بہت سی شرائط مسلمان سے ساقط ہو جاتی ہیں جب کفار کے حملے کا خطرہ ہو. لڑائی نہیں ہو رہی مسلمانوں کی اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے، اور یہ ہے کہ اگر پورے طریقے سے نماز پڑھی جائے تو اتنے وقت میں کفار حملہ آور ہو سکتے ہیں اور جو ہے وہ لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے، مسلمان کو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اس وقت میں نماز کی بہت سی شرائط، مثلا استقبال قبلہ، نماز کے اندر خضوع، حرکت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ساقط فرما دی کہ چلتے پھرتے سواری پر جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھ لیں. اور اگر قتال جاری ہو تو پھر نماز کی جو سب سے بنیادی چیز ہے، نماز کی فرضیت کا جو سبب ہے، یعنی وقت کا آ جانا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ اس مقرر وقت کو ہی مسلمان سے ساقط فرما دیتے کہ ایسا آدمی اس وقت میں نماز نہ پڑھے اور بعد میں اس نماز کو پڑھ لے، اس کو گناہ نہیں ہوتا نماز قضا کرنے کا. غزوہ احزاب کے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی تینوں نمازیں وقت سے قضا ہو گئی، ظہر بھی، عصر بھی اور مغرب بھی، اور پھر رات کے وقت عشاء کی نماز میں ان ساری نمازوں کو ادا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز ادا نہیں کی وقت پر، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا، کیونکہ اس دن لڑائی ہوئی تھی اور کفار جگہ جگہ سے خندق کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان مسلسل دفاع میں مشغول تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی نماز کا حکم نہیں فرمایا، اور ان ساری نمازوں کو رات کے وقت میں ادا کیا گیا. تو عین قتال کے وقت میں خود نماز کی وقت میں فرضیت ہی ساقط ہو جاتی ہے، اور جہاد قتال کے خطرے کے وقت میں نماز کی شرائط بہت سی مجاہد سے ساقط ہو جاتی ہیں. خطرے کے وقت میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کی تفصیلی کیفیت سورۃ النساء میں انشاءاللہ کل کے سبق میں امید ہے کہ آ جائے گی. یہاں پر اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے پھرتے یا اپنی سواریوں پر ہی نماز پڑھ لیا کرو. اور وہاں پر اس کا تفصیلی طریقہ ذکر فرمایا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، تم پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی پھر نماز کو اس کے طریقے کے مطابق ادا کرو. مسلمان مسجدوں میں بھی تقریباً حالت جنگ والی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جتنا ہاتھ ہلاتے ہیں اتنا ہاتھ تو مجاہد کو میدان جنگ میں بھی جب دشمن کے سامنے نماز پڑھ رہا نہیں ہلانا پڑتا، کہ تلوار چلانے کے لیے، تیر چلانے کے لیے، داڑھی اور ٹوپی چیک کرنے کے لیے نماز میں جتنا زیادہ ہاتھ ہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب حالت جنگ نہ ہو، امن کی حالت میں ہو، تو جنگی نماز نہ پڑھا کریں، بلکہ امن والی نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ اور جو ہے وہ اعتدال ارکان کے ساتھ ادا کی جائے وہ پڑھا کریں.